مدنی دور کا یہ 24واں خطبہ ہے جس کا عنوان ہے قتل کعب بن اشرف۔ یہ خطبہ 4/2/2011 کو دیا گیا تھا۔ سماعت فرمائیے یہ خطبہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام و خواتین ملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ محرم سن 3 ہجری میں جو واقعہ ہوا غزوہ ذی امر، اس کا تذکرہ گزرا۔ ان تمام تذکروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی بار بار پریشانیاں آتی رہتی تھیں۔ ان پریشانیوں کا دفاع آپ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ جن لوگوں کی دشمنیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، ان کا تذکرہ گزرا، اس کے نمونے بھی گزرے۔ انہی نمونوں میں سے ایک نمونہ اور ہے جو یہود کے دشمنی سے متعلق ہے۔ قوم یہود جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کی دشمنی مسلمانوں کے لیے ذرا کافی گراں گزرتی تھی اور زیادہ نقصان دہ محسوس کی جاتی تھی۔ حالانکہ ان یہودیوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے۔ معاہدے کو سب لوگوں نے قبول کیا تھا، اقرار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قوم یہود کبھی کسی معاہدے کا پاس نہیں کرتی ہے۔ ان کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ دوڑ کر کے پہنچ جائیں گے، اور یہ ہے کس سے کیا معاہدہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کا زیادہ خیال نہیں کرتے۔ بہرحال ان یہودی دشمنان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف قبیلے طے کا ایک آدمی تھا۔ اس کی ماں یہود کے قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنیاد پر قبیلے عرب اور قبیلے بنو نذیر دونوں کے یہاں اس کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا۔ بنو نذیر کے لوگوں نے اس کو اپنا سردار بھی بنا لیا تھا۔ سرمایہ دار آدمی تھا، حسین و جمیل تھا، شاعر و ادیب تھا۔ اس کی دشمنی اول یوم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے چل رہی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی اور اس کی اطلاع جب اس کو ملی تو اس نے کہا کہ اب تو میرے لیے روئے زمین کے اوپر سے بہتر یہ ہے کہ میں زمین کے نیچے ہوتا، یعنی میرے لیے اب زندہ رہنا جو ہے اس روئے زمین پر مشکل لگ رہا ہے۔ اتنا دکھ اس کو ہوا تھا۔ بہرحال اس غزوے کے بعد یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے میں، صحابہ کرام کو ستانے میں کسی قسم کی کوئی کمی اس نے نہیں آنے دیا، بلکہ اس کا حقد، اس کا کینہ اور اس کا جلن اور زیادہ بڑھ گیا۔ چنانچہ اپنے اشعار کے ذریعے سے اور اپنے ادیبانہ طرز گفتگو سے لوگوں کے درمیان قصیدوں کو پڑھ پڑھ کر کے مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا، جو دین میں شامل ہوتے تھے ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا۔
دعوت دینا اصل مقصد نہیں تھا، بلکہ دعوت ایک بہانہ تھا آج جناب کو اپنی زندگی سے محروم کرنے کے لیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پتہ، اس کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی اور آپ وہاں سے واپس آ گئے، تو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا پلان بھی بنایا تھا، اور کفار مکہ سے ہمیشہ اس کے روابط رہا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ اس نے غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد کفار مکہ کے یہاں گیا، مکہ کا سفر کیا، وہاں جا کر کے قیام کیا اور اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے قصیدوں کے ذریعے کفار مکہ کے جو سرداران غزوہ بدر میں مارے گئے تھے ان لوگوں کی مرثیہ خوانی کرتا تھا، لوگوں کے گھروں پہ جا جا کر کے مرثیہ سناتا تھا اور اس طریقے سے ان کا نام زندہ کرتا تھا اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، ابھارتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ مکہ والے پہلے ہی سے مسلمانوں سے شدید نالاں تھے، غزوہ بدر کے واقعے کے بعد ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ اپنے ان مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اس پر یہ آدمی جو ہے روغن ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آنے کے بعد ساز باز کرنے کے بعد جب یہاں مدینہ منورہ واپس آیا تو اس کی شرارتیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ مسلمان خواتین کا نام لے لے کر کے اشعار کے ذریعے سے ان کی بے عزتی کی باتیں کرتا تھا، ان کی توہین اور تذلیل کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی اور اس کی دشمنی جو اب بالکل ضرورت سے زیادہ ابھر کر کے سامنے آ گئی تھی، اس پر بھی نظر رکھا اور اس نے آپ کے قتل کرنے کی جو سازش کی تھی وہ اپنی جگہ پر، اس کی زبان درازیاں جب بہت وسیع ہو گئیں اور یہ سمجھانے بجھانے سے نہیں باز آیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مجبور ہو کر کے صحابہ کرام سے کہا، من لکعب بن اشرف، کون ہے جو اس شیطان کعب ابن اشرف کا قصہ تمام کر دے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اپنے کارکردگی کے ذریعے سے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذائیں پہنچائی ہیں۔ ان کی ایذا پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اس نے نہیں کیا ہے، جتنی طاقت ہے اس کے پاس اتنی ایذا یہ پہنچا چکا ہے اور اس کی شرارتیں ایک معاہد کی حیثیت سے اب قابل معافی نہیں رہ گئی ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ معاف کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج تک اس کو معاف کیا جاتا رہا، چنانچہ نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیا جائے؟ آپ نے کہا کہ بہتر تو اب اس وقت یہی ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں مدینہ منورہ میں اتنے بڑے دشمن کا زندہ رہنا مارے آستین سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ربیع الاول سن 3 ہجری کا موقع ہے۔ اس سے پہلے محرم کے مہینے میں جو آپ گئے تھے غزوہ ذی امر میں 2 مہینہ وہاں قیام کیا تھا، تو محرم اور سفر کے بعد یہ تیسرا ہی مہینہ تھا، ربیع الاول سن 3 ہجری کا مہینہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو شریک کروں گا، البتہ آپ مجھ کو کچھ ایسی باتیں کہنے کی اجازت دیجئے جو ایک مسلمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، تم کو اس کی اجازت ہے، جس تدبیر کے ذریعے سے بھی تم اس کو ختم کرنا چاہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ وہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بھانجے لگتے تھے اور ابو نائلہ
سلکار جن کا نام تھا وہ اس کے رضائی بھائی لگتے تھے. 2 آدمی یہ اور مزید 3 اور آدمیوں کو اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو لیا اور یہ پلان بنایا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ آدمی قبا کے تھوڑے سے اور جنوب میں اس کی جن لوگوں کی آبادی تھی اور وہیں پہ اس کا قلعہ تھا. اس کے قلعے کی دیواریں آج بھی موجود ہے. تو وہاں یہ اپنے قبیلے کے پاس بہت مضبوط قلعے میں رہتا تھا. چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رات کے وقت اس کے پاس گئے. الیک سلیک کرنے کے بعد کہا کہ بھائی کیا بتائیں، آپ کے پاس کچھ ایسی ضرورت لے کر کے آئے ہیں، کہہ تو نہیں پاتے ہیں، شرم آتی ہے کیسے کہیں، کیونکہ یہ جو آدمی آ گئے ہیں یہاں پر مدینہ منورہ، جن کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اتنا تنگ کر ڈالا ہے، اتنا تنگ کر ڈالا ہے کہ ہم لوگ بالکل عاجز اور پریشان ہو گئے ہیں. اتنا صدقہ روزانہ یہ لاؤ، کبھی وہ لاؤ، کبھی ان کو لے جا کر کے کھلاؤ، کبھی ان کا انتظام کرو، کبھی جو ہے یہ کرو. تو صدقہ اتنا مانگتے ہیں کہ ہم لوگ اب دینے سے عاجز رہ گئے ہیں. اب ہمارے پاس تو اب کھانے پینے کا سامان بھی نہیں بچا ہے. اب تو کسی صورت میں بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور ان کو زندہ رکھنا ہے. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں. اس نے کہا ابھی کیا دیکھتے ہو، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی کیا دیکھتے ہو، آگے تو تم لوگ اور زیادہ پریشان ہوگے. میری بات تو مانتے نہیں کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو. انہوں نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایمان لائے ہیں، ابھی ساتھ چھوڑ دیں تو ساری دنیا ہمارے اوپر تھکے گی، کہے گی یہ کیسے لوگ ہیں، ایک شخص کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور پھر اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہمارے لیے ہے. ہمارے یہاں کے رسم و رواج کے حساب سے یہ بہت بڑی غداری سمجھی جاتی ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم ان کا ساتھ بھی چھوڑنا فی الحال نہیں چاہتے ہیں. اب چونکہ اپنی غرض ہے اور یہاں اس وادی میں آپ کے علاوہ ہم لوگوں کی غرض اور کوئی نہیں پوری کر سکتا ہے. آپ ہی ہم لوگوں کے بہی خواہ اور ہمدرد اور غمگسار ہیں، لہذا آپ کے پاس آئے ہیں. 1-2 وسق غلہ ہم کو آپ جو ہے قرض دے دیجئے. اس نے کہا قرض تو مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ قرض تو لوگوں کو دیتا ہی رہتا تھا. کہا قرض تو مل جائے گا لیکن اپنے یہاں قرض کے جو شرائط ہیں اس میں سے جو شرائط ہیں اس کو تو پورا کرنا پڑے گا. کہا کیا شرط ہے اس کے لیے اس وقت آپ کے یہاں؟ کہا شرط یہ ہے کہ اپنی عورت کو ہمارے گھر چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم اپنی عورت کو آپ کے گھر چھوڑ دیں، اور وہ بھی آپ جیسے حسین جمیل انسان. پورے جزیرت العرب میں آپ جیسا خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ جیسے نوجوان انسان کو، خوبصورت حسین ترین انسان کو، اتنے بڑے مالدار آدمی، اپنے قوم کے سردار، ہماری عورت آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اوپر فریفتہ ہو جائے تو میں تو بیکار ہو جاؤں گا. تو عورت کی بات مت کیجیے، کچھ اور کہیے. کہا ایسا ہے اپنے بال بچوں کو، جو بچے ہیں تمہارے، ان بچوں کو لا کر کے ہمارے یہاں رہن رکھ دو. انہوں نے کہا کہ بچوں کا رہن رکھنا بھی زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو اگر آپ کے ہاں ہم رہن کے طور پہ رکھ دیں، کل ہمارا بچہ پاس پڑوس میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ لوگ ہمارے بچے کو آڑ دلائیں گے اور گالی میں یہی کہیں گے یا وہ گیا تھا فلاں آدمی کے ہاں قرض میں رہن رکھا ہوا تھا، آیا ہے ہم سے بات کرنے، آیا ہے ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے. تو اس طریقے سے ہمارے بال بچوں کی توہین ہوگی، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے. تب کہا اب بتائیے، اب تو میرے پاس کچھ ہے نہیں سوائے ہتھیار کے، کہیے تو لا کے وہی رکھ دوں.
کہا ہاں ٹھیک ہے، ہتھیار لا کر کے رکھ دو۔ ہتھیار لے جانے کا پلان ان کا جو تھا وہ گویا کہ مکمل ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر کے یہ آئے، پیچھے ابو نائلہ گئے۔ انہوں نے کہا بہت زمانہ ہوا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ادھر ادھر کی گفتگو کیا، کہا آپ اتنے بڑے شاعر ادیب آدمی ہیں، بہت دن سے جو ہے آپ کی زبان سے آپ کے کلمات سننے کو نہیں ملا، کچھ سنائیے اپنے اشعار۔ بہرحال اس طریقے سے کچھ اشعار اس نے سنایا، کچھ اشعار انہوں نے سنایا۔ اس کے بعد کہا کہ میں ایک بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن اس کو ذرا راز ہی میں رکھنا۔ کام یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، اور صرف میں ہی نہیں پریشان ہوں، اور کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو کافی پریشان ہیں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت اور اپنی غرض کے خاطر۔ اس سے پہلے محمد ابن مسلمہ ابھی مل کر گئے تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کو اور زیادہ خوشی لاحق ہوئی، اور جو ہے اس کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو اس کی ہر ممکن مدد جو ہے کروں گا ہی کروں گا۔ بہرحال ابو نائلہ نے اس سے کہا کہ ایسا ہے، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے کچھ کاروبار شروع کیجئے۔ آپ کا مال رہے گا، آپ مالدار آدمی ہیں، ہم لوگ کاروبار کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کا بھی کچھ ضائع نہیں ہوگا، اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا، نفع ہوگا جب مل جل کر کے کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی بھی بسر ہوتی جائے گی، اور ہم لوگ ایسے آپ سے مل کر کے کام کرتے رہیں گے، آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، ہم لوگ چپکے سے آئیں گے رات کے وقت اور اپنا مال لے کر کے چلے جائیں گے، آپ کا جو ہوگا وہ دے کر کے چلے جائیں گے، کوئی جان بھی نہیں پائے گا۔ تو بات اس طریقے سے جب انہوں نے کیا تو اس نے کہا ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے اور ساتھیوں کو بھی لے کر کے اب آتا ہوں کل۔ شاد کی 14ویں رات، ربیع الاول کی 14 تاریخ تھی۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نائلہ اپنے اور تینوں ساتھیوں کو لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لوگ آج اپنے مہم پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بقیع غرقد تک آ کر کے ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد وہاں سے پھر آپ واپس گئے اور کہا جاؤ اللہ کا نام لے کر کے جاؤ۔ اب یہ لوگ گئے وہاں پر، ابو نائلہ نے زور سے اس کو آواز دیا۔ جب وہ اٹھنے لگا آنے کے لیے تو اس کی بیوی جو نئی نئی دلہن تھی اس نے کہا کہاں جا رہے ہو اس رات کی تنہائی میں؟ یہ جو آواز آ رہی ہے اس آواز سے مجھ کو خون کی بو آ رہی ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا ارے کوئی بات نہیں، وہ ہمارے جو ہے رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، ان کی آواز ہے، وہ مجھ کو بلا رہے ہیں، ذرا کچھ ضرورت ہے، اور کسی بڑے آدمی کو رات میں بھی اگر کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے بلاتا ہے تو پیچھے تھوڑے ہٹتا ہے، تو میں اتنا بزدل تھوڑے ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، رات میں بھی کوئی بلانے آیا تو کیا ہوا، میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ آیا، یہ تمام لوگ ساتھ میں موجود تھے۔ پہلے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ جب وہ آئے گا تو خوشبو لگانے کی عادت ہے اس کو، وہ خوشبو لگا کر کے آئے گا اور میں اس کے بال کو پکڑ کر کے خوشبو سونگھنے کی کوشش کروں گا اس طریقے سے باتوں میں، اور پھر آپ لوگوں کو بھی سونگھاؤں گا۔ ایک دو مرتبہ ایسا کرنے کے بعد پھر جب میں دوبارہ ایسا کروں گا اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں گا، اور جب میں اشارہ کروں گا تو آپ لوگ اپنا کام کر لیجئے گا۔ یہ پلان ان لوگوں نے بنایا۔ اس کے بعد جب وہ اترا نیچے
تو خوشبو سے بالکل لت پت تھا. بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ آج کی رات چاندنی رات ہے, کتنی خوبصورت رات ہے, کتنا حسین اور دلکش منظر ہے, طبیعت چاہتی ہے کہ تھوڑی دیر اسے ٹہلیں. چنانچہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ اور دور گئے. شیب عجوز ایک جگہ ہے تھوڑی دور پر, اس کے قلعے کے فاصلے پر, تھوڑے سے فاصلے پر ٹہلتے ٹہلتے وہاں گئے. تب ابو نائلہ نے کہا کہ آپ کون سی خوشبو آج لگا کر کے آئے ہیں بھائی؟ ایسی خوشبو تو آج تک ہمارے ناک میں کبھی پڑی بھی نہیں تھی. کہاں سے منگائے, کیسی خوشبو ہے؟ کہا ارے خوشبو کی کیا پوچھتے ہو, ہمارے پاس جو عورت ہے وہ پورے عرب میں سب سے خوشبودار عورت ہے, تو اپنے خوشبو کے بابت کیا پوچھنا. انہوں نے کہا تو ذرا سونگھائیں گے. کہا سونگھو. تھوڑا سا سر جھکا کر کے سونگھ لیا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیے اتنی بہترین خوشبو کبھی آپ لوگوں نے نہیں سونگھا ہوگا, آپ لوگ بھی سونگھنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک نے کہا مجھ کو بھی سونگھائیے, مجھ کو بھی سونگھائیے. چنانچہ اس طریقے سے اس کا سر پکڑ کر کے سب کو سونگھایا. پھر تھوڑی دیر سے کہا ایک مرتبہ اور سونگھا دیجئے. پھر سونگھایا. تو اس کے بعد جب تیسری مرتبہ سونگھانے کی بات آئی تو جب انہوں نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تب کہا دونکم, یعنی اپنا کام کر جاؤ. اب انہوں سر پکڑے رہے اور بقیہ لوگوں نے اس کے اوپر تلوار چلا دی. نتیجہ یہ ہوا سب کے سب نے تلوار چلائی, تلواریں آپس میں ٹکرا بھی گئیں, ایک آدمی ٹکرا بھی گئی اور ایک آدمی زخمی بھی ہو گئے, لیکن اس کی گردن نہیں الگ ہوئی. زور سے چلایا, پورے علاقے میں لوگ بیدار ہو گئے, ہر گھر پہ آگ جلنے لگی. علاقہ یہودیوں کا تھا, کوئی مدد کے لیے اترا نہیں. بہرحال اس کو قتل کر کے اور پھر وہاں سے لوگ روانہ ہوئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا انتظار کر رہے تھے, اور اس جگہ پر جب یہ لوگ قریب ہوئے جہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دے کر جدا کیا تھا, تب ان لوگوں نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا یہ نعرہ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ شاید ان لوگوں کا کام ہو گیا, تو آپ نے بھی اپنی طرف سے جوابی نعرہ لگایا. جب یہ لوگ سامنے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چہرے بارونق رہیں, چہرے چمکتے ہوئے رہیں اور چہرے بہت چمکدار نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی چہرہ چمکتا رہے, اور یہ لیجئے دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم, سب سے بڑا دشمن ایک کعب بن اشرف کا سر. تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو پیش آیا, کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 3 ہجری میں, سارے لوگ جانتے تھے اس کی شرارتوں کو اور اس کی دشمنی کو. لہذا اس کا جب قتل ہو گیا تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا کسی سے. حالانکہ جب وہ رات کو اترا تھا تو اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ جو مجھ کو بلا رہے ہیں وہ فلاں ہے, محمد ابن مسلمہ ہے, میرے جو ہے بھانجے ہیں, اور ابو نائلہ میرے رضائی بھائی ہیں, وہی ہیں, اور کون ہے. تو اس کا مطلب اس عورت کو تو معلوم ہو گیا کہ کون رات کو بلا کے لے گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں پوچھنے آیا کہ آخر وہ کہاں گیا, کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا, کیونکہ معلوم تھا کہ یہ آدمی ایسا ہے ہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن اس کا یہی انجام ہوگا. البتہ چونکہ یہ بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا, جس حساب سے اس کا قتل ہوا وہ پلان تو شاید اور لوگوں کو نہیں معلوم تھا, لیکن اس سے یہودیوں کے دلوں کو جو ہیبت طاری ہوئی تو ان کی جو شرارتیں ہوا کرتی تھی اور جو اپنی دشمنی کبھی کبھی ظاہر کر دیا کرتے تھے تو وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. اس طریقے سے مدینہ منورہ میں سکون ہو گیا. ان لوگوں کی دشمنی سے
فی الحال کوئی خطرہ باقی نہیں بچا. البتہ خطرات جو کفار مکہ کے تھے وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرات کے دفاع کے لیے اور اس خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ حجاز کے طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر ہمارا وجود رہے اور ہماری آمد و رفت وہاں پہ رہے. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اگلے والے مہینے میں پھر 300 صحابہ کو لے کر کے مقام فرع ایک جگہ ہے جو مکہ مکرمہ کی طرف پڑتا ہے، وہاں آپ نے جا کر کے تقریباً 2 مہینے تک قیام کیا. اس سفر کا جو مقصد تھا تو سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ یہاں جو اس راستے میں جو لوگ مشرکین اور کفار جو ہیں ان لوگوں کے دلوں میں یہ اچھی طریقے سے بیٹھا دیا جائے کہ مدینہ منورہ میں جو مسلمانوں کی قوت ہے وہ قوت کمزور نہیں ہے اور وہی قوت اس علاقے پہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے. مدد کی ضرورت پڑے گی تو یہی قوت ہمارے قرب و جوار میں لوگوں کی مدد کر پائے گی. تو اس طریقے سے ایک بات یہ ان کے دلوں میں آپ بیٹھانا چاہتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے آپ قبائل میں جا کر کے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے دوروں سے اور اس طرح کے سفر میں بہت سارے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا. تقریباً ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی اس دین اسلام کو قبول کرتا ہی تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دینے جاتے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی جو ہے دین کو قبول کرتے تھے. اس طریقے سے ان سفروں کی وجہ سے دین اسلام میں لوگوں کے داخلے کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ادھر یہ سلسلہ جاری رہتا تھا اور ادھر جو لوگ سرکشی کرنے کے لائق تھے ان کے اوپر بھی ایک خوف طاری ہو جاتا تھا. جو لوگ کفار مکہ کی مدد کرنے کے لائق ہوتے تھے ان کے اوپر بھی ایک رعب اور دبدبہ پڑ جاتا تھا اور اپنے دل سے وہ کفار مکہ کی مدد کو نکال دیا کرتے تھے. کیونکہ بہرحال کفار مکہ ابھی جو ہے مسلمانوں سے دشمنی ان کی بہت زوروں پہ چل رہی ہے اور جو کچھ حادثہ ہوا ہے کفار مکہ اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس کے علاوہ کفار مکہ کے جو تجارتی قافلے ادھر سے گزرا کرتے تھے ان قافلوں کو بھی ان سفروں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی قافلہ ادھر مدینہ منورہ کے راستے سے گزر کر کے شام کی جانب نہ پایا جائے نہ جا سکے. اس سے کفار مکہ کی جو اقتصادی حالت ہے جس کے بل بوتے وہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ تیار کر سکتے تھے اور جس کے بل بوتے وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کر سکتے تھے تو اس قوت کو آپ کمزور کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی قافلہ جو شام کو تجارت کے لیے جایا کرتا ہے کوئی قافلہ ادھر سے گزرنے نہ پائے. تو اس طریقے سے پورے علاقے میں جہاں سے گزرگاہیں ہوتی تھیں قافلوں کے تمام گزرگاہوں پر بھی نظر رکھا جاتا تھا، لوگوں کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا اور اس طریقے سے ان کے اوپر ایک دباؤ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے تاکہ اس دباؤ میں آ کر کے کفار مکہ ہو سکتا ہے انتقامی کارروائی نہ کریں اور کوئی ایسا دن آئے جس دن کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت کے لیے کوئی راہ اور کوئی حل نکل آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہوتے تھے محض لڑائی ہی کے نہیں ہوتے تھے. 300 صحابہ کرام تھے، جدھر آپ جاتے جس قبیلے پر بھی حملہ کرنا چاہتے کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن کہیں فرد واحد سے بھی کوئی تعارض نہیں ہوا. 2 مہینے کی مدت گزر گئی
لیکن کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوا، اور اس طریقے سے یہ واقعہ جس کو غزوہ کا نام دیا گیا ہے یہ واقعہ مکمل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ گزارنے کے بعد مدینہ منورہ واپس ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون سے حادثات رونما ہوئے اور کون سے واقعات پیش آئے جنہوں نے کفار مکہ کو اور غیظ و غضب میں ڈال دیا، جس کی بنیاد پر انہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دعوت دین کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اور گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔